دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ امریکہ کا مجسمہ آزادی، فرانس کا ایفل ٹاور اور بھارت کا انڈیا گیٹ چند ایسی تاریخی عمارات ہیں جو ان ممالک کے لیے ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسی یادگار عمارتیں یا ہسٹوریکل مونومنٹس قوموں کی تاریخ کی امین ہوتی ہیں اور ماضی کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ویسے تو پاکستان کے طول و عرض میں کئی ایسی عظیم الشان اور تاریخی عمارتیں موجود تھیں جو بر صغیر کے مسلمانوں کے ماضی کا پتہ دیتی تھیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں کی یاد میں کوئی ایسی یادگار ہونی چاہیے جو جد و جہد آزادی اور تحریک پاکستان کی عکاسی کرے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے 12 سال بعد جب ملکی حالات کچھ سازگار ہوئے تو عین اس جگہ جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو آنے والی نسلوں کو تحریک آزادی کی یاد دلاتی رہے۔ اس یادگار کو مینار پاکستان یا یادگار پاکستان کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تاریخی مینار کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اس عظیم الشان مینار بنانے کی تجویز کس کی تھی؟ اس پر لاگت کتنی آئی؟ یہی سب اب ہم جانیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد یادگار کے حوالے سے عوامی مطالبے نے جب زور پکڑا تو 23 مارچ 1959 میں بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت پاکستان پر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی آمریت قائم تھی۔ انہیں بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں عین اسی جگہ ایک یادگار بنائی جائے جہاں 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی ترتیب دی گئی جسے پاکستان ڈے میموریل کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی میں مشہور ادیب مختار مسعود اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سمیت 22 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو کچھ ڈیزائن موصول ہوئے لیکن وہ کسی کو پسند نہ آئے، چنانچہ ان ڈیزائنز کی خصوصیت کو اکٹھا کر کے ایک نیا ڈیزائن ترتیب دیا گیا اور بالآخر مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس عمارت کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوستو، تعمیر کی جانے والی اس عمارت کا منییچر بھی بنایا گیا تھا جو یوں تھا کہ ایک ستارے کی شکل کے چبوترے پر ایک ہال نما عمارت تھی اور اس کے ساتھ ایک مینار بنایا گیا تھا۔ یہ ماڈل کافی خوبصورت تھا لیکن اس پر لاگت زیادہ آتی تھی، چنانچہ اس ماڈل پر مزید کام روک دیا گیا۔ پھر 1962 میں دوبارہ ایک سادہ اور کم لاگت ڈیزائن منظور کیا گیا جسے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوستو، دوبارہ جس ڈیزائن پر کام شروع کیا گیا وہ یہی ڈیزائن تھا جو آج ہمارے سامنے مینار پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ڈیزائن سینٹ پیٹرز برگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک ماہر تعمیرات نصر الدین خان نے تیار کیا تھا۔ بعد میں نصر الدین خان نے قذافی اسٹیڈیم کا نقشہ بنانے میں بھی کردار ادا کیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی فیس تقریباً 2.5 لاکھ روپے بنتی تھی، لیکن انہوں نے تمام تعمیراتی کام بلا معاوضہ کیا۔ ان کی انہی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ دوستو، مینار پاکستان کی تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن میاں خالق کی کمپنی کو ملا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم اور BRB نہر کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ میاں خالق اینڈ کمپنی نے مینار پر کام تو شروع کر دیا لیکن درمیان میں کئی بار مالی مشکلات کی وجہ سے کام روکنا پڑا، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ سینما گھروں اور گھوڑ سواری پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ کچھ مخیر حضرات کی جانب سے تعمیراتی سامان کی صورت میں بھی مدد کی گئی اور آخرکار 1968 اکتوبر میں تقریباً 70 لاکھ کی لاگت سے یہ عظیم الشان مینار مکمل ہوا۔ اسے پہلی بار عوام الناس کے لیے 23 مارچ 1969 کو کھول دیا گیا۔ دوستو، مینار پاکستان کا سٹرکچر ڈیزائن سول انجینئر عبدالرحمن خان نیازی نے تیار کیا تھا۔ تعمیراتی اعتبار سے مینار پاکستان اسلامی اور جدید فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 200 فٹ کے قریب ہے۔ 180 فٹ تک اسے لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ اوپر کا گنبد اسٹیل سے بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ سرخ
اور سنگ مرمر سمیت کئی قیمتی پتھر ہزارہ، ٹیکسلا اور سوات سے منگوائے گئے۔ مینار پاکستان 5 گیلریوں اور 20 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی گیلری، جو ایک کھلتے ہوئے پھول کی مانند ہے، 30 فٹ اونچی ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 324 سیڑھیاں اور ایک لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو، مینار پاکستان کا چبوترا اور اس کے زینے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس چبوترے کا سب سے پہلا حصہ، جو کہ کھردرے پتھروں سے تعمیر کیا گیا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کن مشکل حالات میں حاصل کیا گیا۔ دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے رکھا گیا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قوم متحد ہو چکی ہے۔ تیسرے حصے میں لگائے گئے پتھروں میں مزید صفائی پیدا کی گئی، جو کہ قیام پاکستان کی علامت ہے، جبکہ چوتھے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن اور چمکدار ہے۔ دوستو، مینار پاکستان کے نچلے حصے پر 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی ایسی سلیں نصب ہیں جن پر خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے۔ ان سلوں پر اردو، بنگلہ، انگلش اور عربی زبان میں کی گئی یہ خطاطی حصول پاکستان، جدوجہد آزادی اور ایک آزاد قوم کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان سلوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور قرآن پاک کی آیات کے علاوہ اردو، بنگلہ اور انگریزی زبان میں قرارداد پاکستان کا متن لکھا ہے۔ قائد اعظم کی تقاریر کے اقتباسات، علامہ اقبال کے مشہور زمانہ نظم مجھے ہے حکم اعزاں اور مختلف اقوال بھی لکھے گئے ہیں۔ ایک تختی پر قومی ترانہ اور مینار کے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں۔ یہ خطاطی مشہور و معروف خطاط حافظ یوسف سدیدی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہیں۔ دوستو، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا عظیم الشان تاریخی جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ انہوں نے اس جلسے میں پہلی بار بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے قرارداد لاہور کہا گیا۔ یہی قرارداد، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، آگے چل کر مملکت پاکستان کے قیام کا پیش خیمہ بنی۔ مینار پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا جس جگہ یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا تھا۔ دوستو، منٹو پارک، جسے بعد میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نسبت سے اقبال پارک کا نام دیا گیا، ایک وقت میں صرف 18 ایکڑ پر مشتمل تھا، لیکن بعد کی حکومتوں نے اس کی تزئین و آرائش جاری رکھی۔ شروع میں یہ تمام علاقہ ریزرویشن میموریل کمیٹی کے سپرد تھا۔ 1984 میں اس کا انتظام لاہور کے ترقیاتی ادارے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سنبھال لیا۔ اس ادارے نے پارک میں موجود کئی تجاوزات کا خاتمہ کیا اور گرد و نواح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنایا گیا، پھول، گیلریاں اور راہداریاں بنانے کے ساتھ ساتھ پارک میں موجود جھیل کو مزید وسعت دی گئی۔ یہ جھیل اب تقریباً 4000 فٹ لمبی اور 190 فٹ چوڑی ہے۔ دوستو، اس قومی یادگار کو ویسے تو ہر دور میں خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن 2015 میں حکومت پنجاب نے ایک میگا پروجیکٹ کے تحت اس کا مکمل نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ منصوبے کے تحت مینار پاکستان کے قریب موجود تمام تاریخی عمارتوں، یعنی شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، حضوری باغ، مزار اقبال اور رنجیت سنگھ کی مڑی وغیرہ کو پارک کا حصہ بنا کر اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آخری آرام گاہ بھی اسی میدان میں ہے۔ اس منصوبے پر ایک اندازے کے مطابق 981 ملین روپیز کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ تقریباً یہ 98 کروڑ سے زیادہ روپے بنتے ہیں۔ تکمیل کے بعد پارک کا رقبہ بڑھ کر تقریباً 120 ایکڑ تک ہو چکا ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں لائبریری، میوزیم، بوٹنگ پوائنٹ، پاکستان کا نقشہ اور ڈانسنگ فاؤنٹین بھی موجود ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اس پارک کی دیکھ بھال کا انتظام حکومت پنجاب کے ادارے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، کسی بھی قوم کی یادگار اس کی قربانیوں، جدوجہد اور محنت کی غماس ہوتی ہے۔ پاکستان جن حالات میں حاصل کیا گیا، مینار پاکستان کی یہ شاندار اور عظیم الشان عمارت ان حالات کی نہ صرف داستان سناتی ہے، بلکہ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک متحد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔
23 مارچ 1940 کے عظیم الشان جلسے سے تاریخی اہمیت حاصل کرنے والے اس میدان کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ دور حاضر میں بھی اس میدان میں کسی سیاسی جماعت کا کامیاب جلسہ منعقد کرنا سیاسی طور پر بہت اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یادگار پاکستان کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔